السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 882، سورۃ الفرقان، آیت 32 تا 34، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نازل نہ کیا کر دیا گیا، اسی طرح تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانے میں نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل، کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ، اس پر، القرآن، یہ قرآن، جملتاً، اکٹھا، واحدتاً، ایک ہی بار، کذالک، اسی طرح، یعنی اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں گے، لنثبت، تاکہ ہم مضبوط کر دیں، بہی، اس کے ذریعے سے، فؤادک، آپ کا دل، ورتلناہ، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے اسے، ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا، ولا یاتونک بمثل، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، الا، مگر، جئناک، ہم لاتے ہیں، بالحق، آپ کے پاس حق، واحسن، اور بہترین، تفسیرا، تفسیر، الذین، وہ لوگ جو، یحشرون، جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہ لوگ، شر، بدترین ہیں، مکاناً، باعتبار مکان کے، واضل، اور سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں، سبیلا، باعتبار راہ کے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الفرقان میں آج کے سبق کی آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی طرف سے ایک اور اعتراض کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور یہ کفار کی طرف سے 5واں اعتراض ہے، نبوت کے انکار کرنے والوں پر اور اللہ کی توحید کا انکار کرنے والوں کی طرف سے۔ یہ کفار کی طرف سے 5واں اعتراض ہے، نبوت کا انکار کرنے والے کافر
اور توحید کا انکار کرنے والے یہ کافر۔ اس سے پہلے ان کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن مجید ایک جھوٹ ہے نعوذ باللہ، جو اس پیغمبر نے خود گڑھ لیا اور دوسرے کچھ نے بھی اس کی مدد کی۔ اور اسی طرح ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو بس قصے کہانیاں ہیں، پہلے کے واقعات ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے اور بازار میں چلتا کیوں ہے، اور اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طرح یا یہ کہ اس کے پاس خزانے اور محلات اور سونا چاندیاں کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طرح ان کا اعتراض کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ اب ان کافروں کا اعتراض کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ہی مرتبہ میں نازل کیوں نہ کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پروردگار جو کرے سو کرے۔ اور یہ اعتراض کن کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعتراض ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، نبوت کے منکر ہیں اور توحید باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ یہ اعتراض ان کا اعتراض ہے، یہ کافروں اور بے ایمان لوگوں کا اعتراض ہے جو ان ظالموں نے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی مومن اور ایماندار کا اعتراض نہیں۔ تو جب کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے وہ پھر اس طرح کے اعتراضات نہیں کرتا۔ جس کے دماغ میں شیطان بیٹھا ہو تو اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض۔ اب خالی انہی صفات کے اندر یہ کافروں کا 5واں اعتراض آ گیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کفار و مشرکین کے بے شمار اعتراضات، تو اللہ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی اور عرض کر دی کہ یہ جو اعتراض ہے یہ کافروں کا اعتراض ہے، اہل ایمان کا یہ اعتراض نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جس نے سرے سے کر ہی انکار دیا۔ اب جو یہ تہیہ کر چکا، یہ ارادہ کر چکا، یہ پروگرام بنا چکا ہے کہ میں نے بات نہیں ماننی، میں نے راہ حق کو اختیار نہیں کرنا، اس خبیث کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کے اندر کیڑے نکالے گا، ہر چیز کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش ہی کرتا رہے گا۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ اعتراض اور اعتراض۔ اور یہی مشاہدہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنی دنیا کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر خرابی ہو، بیماری ہو، وہ کبھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو کبھی کوئی بونگا اعتراض کر ڈالتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ میں نے کسی بھی صورت حق بات کو ماننا نہیں۔ تو ان کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن مجید ایک ہی بار کیوں نازل نہ کیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا قرآن ایک ہی بار نازل کر دیا جاتا تو یہ ایمان لے آتے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ 30 کے 30 پارے نبوت اور رسالت کی 23 سالہ زندگی کی بجائے اللہ یہ 30 کے 30 پارے ایک ہی وقت ایک ہی دن نازل کر دیتا تو کیا خیال ہے کہ یہ کافر ایمان لے آتے؟ جواب ہے کہ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔ انہوں نے پھر بھی اعتراض کرنا تھا، انکار پھر بھی کرنا تھا۔ ہمیشہ ہدایت پر وہی آتا ہے کہ جو پہلے تسلیم کر لے، اور جس نے یہ ارادہ کیا ہو کہ میں کافر ہی رہوں گا، انکار ہی کروں گا، اسے 100 دلائل دیے جائیں وہ پھر اسی طرح کا ہی اسی طرح رہتا ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہا کہ کتے کی دم کو 100 سال بھی پکڑے رہو
تو کتے کی دم نے ٹیڑھا ہونا ہی ہونا ہے، کافر نے اعتراض کرنا ہی کرنا ہے کہ اس کا مقصد ہی تسلیم کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اب اس کا پہلا مقصد تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ایک ہی بار اگر قرآن مجید نازل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتا، جیسا کہ اس نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور وہاں سے اللہ کے حکم سے اللہ کے سب سے عظیم فرشتے جناب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اللہ کا قرآن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو لوح محفوظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پورا قرآن نازل کر دیتے اور یاد بھی کروا دیتے، لیکن آپ کے دل کو اور اہل ایمان کے دل کو مضبوط کرنا مقصد۔ دوسرا معاملہ اور مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات اور کئی احکامات منسوخ بھی کر دیے، بعض آیات کی تلاوت منسوخ ہو گئی، بعض احکامات منسوخ ہو گئے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریجاً اور بتدریجاً پہلے حکم دیا کہ شراب اور جوئے میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، دوسرا حکم دیا کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، اور تیسرا حکم دیا کہ اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اسی طرح دیگر احکامات۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد کہ پیغمبر کے دل کو مضبوط کرتے رہیں، ہاں جی، روزانہ کی بنیاد پر، ویکلی، ہفتے کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر، دنوں اور گھنٹوں کی بنیاد پر قرآن نازل ہوتا رہے گا تو دل کو تسلی اور تشفی ہوتی رہے گی اللہ سے رابطے میں رہنے کی وجہ سے، اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کے بار بار آنے جانے کی وجہ سے۔ اور یہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن پاک کو آسمان پر نازل کرتے، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، انسان کا دل ایک ساتھ اتنے بڑے بوجھ کو وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ تو یہ پروردگار کی حکمتیں ہیں اور اللہ پروردگار کی قدرتیں ہیں کہ اللہ رب رحمان نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ وہ پروردگار چاہتا تو اس کتاب قرآن مجید کو اور کلام اللہ کو جو ہے وہ ایک ساتھ بھی نازل کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو باری تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن پاک کو جبریل بھیج کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن کے وقت جلدی جلدی یاد کرنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر، جو بھول جائے گا وہ ہم یاد کروائیں گے۔ تو کفار کا، کافروں کا اعتراض یہ مومنین کا اعتراض نہیں تھا، یہ اعتراض تھا کافروں کا، اور کافر بے ایمان نے اس وقت بھی قرآن کو قرآن کلام اللہ نہیں ماننا تھا کہ جب یہ قرآن پورے کا پورا نازل ہو جاتا۔ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں مثال ہے، جس شخص نے دشمنی نبھانی ہے، جو شخص دشمنی کا تہیہ کر چکا،
100 دلائل دیے جائیں، 100 کھلایا جائے پلایا جائے، جتنے بھی اعتراضات کا جواب دیا جائے، دشمن نے بالآخر دشمن ہی رہنا ہے۔ جس نے یہ ارادہ کیا کہ ہر صورت مخالفت ہی مخالفت کرنی ہے، وہ ہر صورت مخالفت ہی مخالفت کرے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اصول کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہنا ہے، ہمیں اصول کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہنا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے، اصولوں پر سودا نہ کرنے والے، اصولوں پر چلنے والے مشکلات کا شکار ضرور ہوتے ہیں، مگر بلا آخر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کافروں کے اعتراض کو پورا بھی کر دیتا کہ چلو جی ان کافروں کا اعتراض ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک دم سارا قرآن آ جائے۔ پروردگار تو وہ ہے نا کہ جو کسی کام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کام کو جانتا ہے۔ ہمارا علم تو یہ ہے کہ کام پیدا ہوگا، جب ظاہر ہوگا تو ہم جانیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کسی کام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کام کا علم رکھتے ہیں، اس کی معلومات رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب رحمان کو یہ معلوم تھا اگر اللہ رب العالمین کافروں کے مطالبے پر ایک ساتھ پورا قرآن نازل کر دیتا تو ان کافروں نے پھر بھی انکار کرنا تھا، ان ظالموں نے پھر بھی یہی بات کہنی تھی کہ یہ تو اس کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے۔ ان کافروں نے پھر بھی یہی کہنا تھا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ ان کافروں کا اعتراض پھر بھی یہی ہونا تھا کہ جی ہمارے اوپر بھی ایک ایک فرشتہ نازل ہو۔ ان کافروں کا اعتراض پھر بھی ہونا یہی تھا کہ یہ تو کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ ان کافروں کا اعتراض پھر بھی یہی ہونا تھا کہ یہ تو نعوذ باللہ جادو زدہ ہے، اس پر تو جادو کر دیا گیا۔ یا کافروں نے یہی کہنا تھا کہ ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی اس کے اوپر۔ کیوں؟ کہ وہ تھے ہی کافر، وہ تھے ہی بے ایمان۔ ان کا اعتراض سمجھنے کے لیے نہیں تھا، ان کا اعتراض محض تنگ کرنا اور انکار کرنا تھا۔ تو جس نے نہ ماننا ہو نا، اس کو 100 اس کے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ وہ جو کافر ہے وہ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھے کا ٹیڑھا ہی رہنے والا، کیونکہ وہ ہے ہی کافر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما دیا وقال الذین لولا انزل، بلکہ وقال الذین کفروا۔ یہ اعتراضات ان کے ہیں جو کافر ہیں، بے ایمان ہیں۔ ان کا اعتراض اس وجہ سے نہیں ہے کہ چلو یہ قرآن پورا نازل ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ انکار ان ظالموں اور خبیثوں نے پھر بھی کرنا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن کریم کے ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی بارش تھوڑی تھوڑی کی بجائے ایک بار ہی ساری بارش نازل کر دے، جتنا آسمان میں موجود بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، اگر وہ سارا پانی اللہ ایک بار ایک ہی وقت میں گرا دے تو فصلوں کی آبادی ہوگی یا فصلوں کی تباہی ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے ایک ایک قطرہ، اللہ چاہے تو پورے کے پورے بادل کو آسمان پر گرا دے، پانی ہی پانی ہو، تو وہ فصلیں آباد کرے گی بارش یا فصلیں تباہ کر دے گی؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اب قرآن کریم کو بھی ایک ساتھ نازل نہ کرنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ صدیق اکبر نے یا فاروق اعظم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہ نازل کیا گیا، کیونکہ وہ تو مومن تھے۔ جو ایمان لے آیا اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ایک بار نازل ہوتا ہے یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایمان لے آیا۔
اعتراض وہی ظالم کرے گا جو دشمن ہوگا، جو کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا، جس نے نہ ماننے کا ہی تہیہ کر رکھا ہو۔ اور فرمایا کہ یہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ اگر اس پیغمبر نے یہ قرآن خود لکھوا لیا ہے، اگر یہ جھوٹ ہے اور اس نے گڑھ لیا ہے، ہاں جی، اگر یہ پیغمبر جادو زدہ ہے تو تم تو ہوش مند ہو۔ یہ پیغمبر تو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اور تمہارے اندر کئی لکھنے پڑھنے والے موجود ہیں۔ اس طرح کی چند آیات تم لکھوا لو، اس قرآن کے جیسی کوئی 10 سورتیں تم لکھوا لو، اس طرح کی کوئی ایک آیت تم بھی لکھوا لو نا۔ تو انہوں نے اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، صرف اعتراض ہی لگا رہے ہیں۔ تو یہ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، اور یہ لوگ کل قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم نہایت بری جگہ ہے، اور یہ کافر انتہا گمراہ ہیں اور انتہائی یہ ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے اور نہایت ہی برے ہیں۔ اب بندہ اپنے دونوں پاؤں پر چلتا ہے، آدمی چلتا ہے تو دونوں قدموں پر، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چہروں کے بھل جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4760، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو قیامت کے دن چہرے کے بل، کافروں کو قیامت کے دن چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا جس پروردگار نے، جس اللہ نے اسے ٹانگوں پر چلایا ہے، آدمی اپنی دونوں ٹانگوں پر، قدموں پر چلتا ہے، جس پروردگار نے آدمی کو ٹانگوں پر چلایا ہے، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت کے دن اسے اس کے چہرے پر چلائے؟ اب کافروں کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کے پاؤں اوپر ہوں گے اور ان کا سر نیچے ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ عجیب ہی نقشہ ہوگا، یہ عجیب ہی نقشہ ہوگا کہ دنیا میں انسان اپنے دونوں قدموں پر چلتا ہے، اور کل قیامت کے دن کافر چل کر جائے گا، گھسیٹ کر لے جایا جائے گا جہنم میں، قدم اس کے، ٹانگیں اس کی، پاؤں اس کے اوپر ہوں گے، سر اس کا نیچے ہوگا۔ اور دنیا میں انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے اپنی کھوپڑی سے، اپنی کھوپڑی میں موجود بھیجا، سینے میں موجود دل، اس کا استعمال نہیں کیا، یا دل نے جو بات سمجھ لی زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا کفر کی وجہ سے، تو اللہ بھی ان کے ساتھ وہی اشر کرے گا۔ یہ دل رکھنے کے باوجود انہوں نے دلوں سے سمجھا نہیں، کھوپڑیوں میں بھیجا رکھنے کے باوجود کافروں نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، تو اللہ ان کو سزا یہ دے گا، اور سارے قیامت کے دن میں یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوں گے۔ کیسے عبرت کا نشان ہوں گے؟ کہ ان کی ٹانگیں، ان کے قدم، ان کے پاؤں وہ ہوں گے آسمان اوپر کی طرف، اور سر ہوگا ان کا نیچے کی طرف۔ یہ سزا ہے ان ظالموں میں کہ دنیا کے اندر تم نے جو کفر کا راستہ اختیار کیا، اب بنو قیامت کے دن میں لوگوں کے لیے تماشے اور عبرت کا باعث۔ بڑے بڑے ابو جہل جیسے چودھری اور فرعون جیسے بادشاہ، ہاں جی، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ چودھری، سردار، کافر، تکبر کرنے والے۔ میرے بھائیوں، کافروں نے حق کا انکار کیوں کیا؟ کہ انہوں نے تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یاد رکھیے کہ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تکبر پروردگار نے حرام کیا ہے، تکبر کرنا یہ حرام کا کام ہے۔ اور ان کافروں اور سرداروں کو تکبر یہ تھا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب الحال ہے، ہاں جی،
یہ غریب ہے اور ہم چودھری اور سردار ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی چودراہٹ اور کوئی سرداری نہیں، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ اس طرح کی سرداری۔ تو ان کافروں نے تکبر کرتے ہوئے انہوں نے حق کو جان کر سمجھ کر پھر بھی انکار کر دیا، اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ آج بھی بندہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے مگر نعوذ باللہ من ذالک مسلمان کہلوانے کے باوجود تکبر انتہا کو ہوتا ہے۔ تو تکبر کرنے والوں کا حشر اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ان کافروں کو ان کی ٹانگیں اوپر کو اور ان کے سر نیچے کو ہوں گے، اور یہ پورے قیامت کے میدان میں تماشا بنا دے گا اللہ ان کو۔ یہ تماشا ہی ہوگا نا۔ مداری تماشا لگاتا ہے تو وہ اس طرح کے کرتب دکھاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے قیامت کا دن ہو اور ابو جہل کا یہ حشر ہو رہا ہے، جو کہ ہوگا۔ اور آج تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ابو جہل وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، مکے کا بہت بڑا سردار اور چودھری، پیسے دار، نوکر چاکر رکھنے والا، روب دبدبہ رکھنے والا، بڑا ہی تکبر کرنے والا، ظالم، سرکش اور بدماش انسان، لیکن تھا مالدار اور چودھری، اپنے علاقے کا بہت بڑا نامی گرامی سردار۔ آج مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، کوئی اپنی قوم پر تکبر کر رہا ہے تو کوئی اپنی قوم پر تکبر کر رہا ہے۔ پلے کچھ نہیں ہوگا مگر ہوگا سردار صاحب۔ دنیا کے چند ٹکے ہوں گے اور غریب کو غریب انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور ابو جہل سردار، وہ سردار ہی تھا، اور خالی نام کا سردار نہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، بہت بڑا بنگلہ اور مکان بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سب لوگوں کو بیت اللہ لے جائے، ابو جہل کا مکان آج وہاں لیٹرینز ہیں، وہاں باتھ روم واش روم بنائے گئے ہیں۔ تو یہ مکے کا اتنا بڑا سردار اور چودھری، اور دوسری طرف فرعون اتنا بڑا مصر کا اور دنیا کا بادشاہ، چونکہ یہ کافر تھے، قیامت کے دن اللہ ان کا تماشا لگائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی عطا فرمائے۔ اللہ ان ظالموں کا تماشا لگائے گا۔ آج چند ٹکے کا مالک یا ویسے نام نہاد سردار کسی غریب کو انسان سمجھنے پر تیار نہیں ہے، تو قیامت کا دن ہوگا ابو جہل سردار، فرعون مصر اور دنیا کا بادشاہ، اللہ نے ان کا تماشا کر دینا ہے، ان کی ٹانگیں اوپر ہونی ہے، ان کا سر نیچے ہونا ہے، اور پورے بھرے قیامت کے میدان میں لوگ ان کافروں کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہمارے ایمان میں اور زیادہ کرے، اور اللہ تکبر سے بچائے، عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔